السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وزدنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کلی عطا ہوا کہ نہیں ہوا، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جب ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے احباب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کون بڑھا رہا ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم الغیب مانتا ہے، یہ تسلیم کرتا ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت کو بڑھا رہا ہے، اور جو اس چیز کی نفی کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تنقیص کر رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کی عزت افزائی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عزت اس کو نہ دی ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رتبہ، شان، مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اس کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر کوئی ایسی خصوصیت تسلیم کرنا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بڑھاتی نہیں بلکہ تنقیص کے زمرے میں آتی ہے، وہ غلو کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہی بات مسیحی لوگ ہمارے ان بھائیوں سے کہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بندہ ثابت کرتے ہیں، ایک بشر ثابت کرتے ہیں، اور ہم ان کو خدا کا بیٹا ثابت کرتے ہیں، خدا بناتے ہیں ہم ان کو، تو بتائیں آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ بڑھا رہے ہیں یا ہم لوگ زیادہ بڑھا رہے ہیں؟ تو ہمارے یہ دوست کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ خدا ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی حقیقی شان اور عظمت ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اگر یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے کا سارا غیب عطا کر دیا، جمیع ما کان و ما یکون کا علم آپ کو مل گیا، تو ضرور قرآن مجید کے اندر یا حدیث مبارکہ کے اندر کسی ایک جگہ پر اس کی صراحت ہوتی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کے اندر یا کسی حدیث کے اندر آپ کو اس طرح جملہ نہیں ملے گا۔ یہ تو ملے گا آپ کو ولا عالم الغیب، کہ میں غیب نہیں جانتا، یہ آپ کو کسی جگہ پر نہیں ملے گا کہ یا عالم الغیب، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیب جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلو اختیار کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسے مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلو اختیار کیا ہے، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تم نے میرے بارے میں غلو اختیار نہیں کرنا۔ بھئی اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر چیز پائی نہیں جاتی، ہم کون ہوتے ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ثابت کرنے والے؟ تو یہ اصول ہی ان کا بنیادی طور پر غلط ہے۔ باقی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو چند لفظوں کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہی ہے وبعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اب یہی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک دفعہ جو ہے وہ سامنے آئی۔ اگر یہ چیز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت ہوتی کہ آپ غیب جانتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے
جب یہ جملہ کہا گیا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا کیوں تھا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، بچیوں نے جب گیت گایا تھا تو اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان بچیوں کو روک دیا اور آپ نے فرمایا لا تقولی ہاکذا، اس طرح نہ کہو، وہی کہو جو تم پہلے جملہ کہہ رہی تھی، اس سے پہلے جو باتیں کر رہی تھی، شعر گنگنا رہی تھی، وہی باتیں کرو، یہ بات نہ تم کرو۔ بلکہ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا لا یعلم ما فی غد الا اللہ، کہ کل والی بات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، غیب جاننا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا نہیں کیا۔ اس موضوع کو اگر ہم ایک اور انداز سے سمجھیں، وہ یوں بنتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی ایک صفت بیان کی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز کا علم آ چکا تھا، کلی علم آپ کو موجود تھا، ما کان وما یکون کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا، تو یہ اتنی بڑی صفت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چھینی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اتنا بڑا انعام جو ہے وہ اس بنیاد پر مل رہا ہے۔ تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز کا علم آ گیا تھا تو اتنی بڑی خصوصیت آپ کی یہ چھن گئی، ایمان بالغیب تو آپ کے پاس نہ رہا، پھر آپ کے پاس تو ہر چیز ایمان بالحاضر ہی ہوا، پھر ایمان بالغیب والی صفت تو آپ کے اندر نہ پائی گئی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ چیز مان لی جائے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا علم موجود تھا، آپ کو کلی علم غیب عطا کر دیا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اور جب اس طرح کی دیگر باتیں ہم کرتے ہیں اور جو دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کی ہے، تو مد مقابل یہ جواب آتا ہے جی آپ نے جو بھی دلیلیں پڑھی ہیں نا اس کے اندر ذاتی علم غیب کی نفی ہے، عطائی علم غیب کی نفی نہیں ہے۔ یہ آگے سے جو ہے سوال اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر بات تو یہ ہے بھائی کہ کسی بھی مخلوق کے پاس کوئی بھی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، نہ ہمارا لباس ذاتی ہے، نہ ہمارا جسم ذاتی ہے، نہ ہمارا علم ذاتی ہے، نہ کسی کا حسن ذاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت بھی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، آپ کا کمال، جو کچھ بھی تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی ہے۔ یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم جو ہے یہ عجیب و غریب قسم کی تقسیم ہے، کیونکہ مخلوق کے پاس تو اپنی کوئی بھی چیز ذاتی ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر ایسی دلیلیں بھی موجود ہیں جن سے عطائی کی بھی نفی ہوتی ہے، عطائی علم غیب کی بھی نفی ہوتی ہے۔ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں۔ بلکہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر چیز کا علم جو ہے وہ عطائی طور پر موجود تھا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی نہیں بلکہ توہین کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ بعض علم ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے اس کو شعر کی تعلیم دی اور نہ ہی یہ اس کی شایان شان ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جمیع ما کان وما یکون کا علم تھا، ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا، تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ شاعرانہ تعلیم جو ہے یہ نبی کی شایان شان نہیں۔ تو کیا یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعری کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی؟ ہرگز یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ غیر نافع علم کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ یا اللہ یہ مجھے نہ سکھانا،
میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی۔ تو غیر نافع علم نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا۔ تو یہ کہنا کہ ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا گیا تھا، یہ نبی علیہ السلام کی شان اور عظمت نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی شایان شان ہی نہیں ہے یہ مسئلہ۔ یہ ذاتی اور عطائی کے حوالے سے قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ وہاں پر اگر ان احباب کی تقسیم تسلیم کر لی جائے کہ ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں ہے، تو بالکل عجیب و غریب ترجمہ بن جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ جو ہے وہ الزام آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو یہ وحی کرتے ہیں، نہ آپ اس کو اس سے پہلے جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ تو کیا اس کا یہ ترجمہ ہوگا کہ نہ آپ ذاتی طور پر اس کو پہلے جانتے تھے، عطائی طور پر جانتے تھے، ذاتی طور پر آپ نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ نہ آپ کی قوم جو ہے وہ ذاتی طور پر جانتی تھی، عطائی طور پر جانتی تھی؟ تو ہرگز یہ ترجمہ اس کا جو ہے درست نہیں بنتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی ہے؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، حتیٰ کہ آپ کے لیے وہ لوگ واضح ہو جاتے جنہوں نے سچ بولا اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ آپ اس وقت ان کو اجازت دیتے، تو آپ نے پہلے اجازت کیوں دی؟ تو کیا اس کا یہ مطلب بنے گا کہ حتیٰ کہ آپ ذاتی طور پر جھوٹوں کو جان لیتے، عطائی طور پر آپ جانتے تھے، میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا، لیکن ذاتی طور پر جب تک آپ نہ جان لیتے اس وقت تک آپ ان کو اجازت نہ دیتے؟ کیا یہ معنی بنے گا اس کا؟ ہرگز یہ معنی نہیں بن سکتا۔ معلوم ہوا کہ یہ ذاتی اور عطائی والی تقسیم ہی غلط ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ادری اقریب ما توعدون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی لمبا وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ کیا ان کی تقسیم کے مطابق اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے کہ میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا کہ تم سے جو عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے یا قیامت کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا دور ہے، لیکن عطائی طور پر جانتا ہوں؟ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کیا کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ تو یہ تقسیم جو ہے یہ بہت معاملہ جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی عزت افزائی نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی توہین کے زمرے میں لے آتی ہے اس چیز کو۔ علم غیب کا مسئلہ جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے بھی وضاحت کر دی گئی، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جو ہے بات بتا دی۔ تو وحی کے ذریعے جب آپ کو بات بتا دی گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہتا۔ تو اس کے اوپر جو ہے ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر وہ غیب نہیں رہتا تو پھر اس کو غیب کا لفظ کیوں دیا گیا ہے؟ یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہیں ہے جب وہ بتا دی جائے تو پھر وہ غیب نہیں رہتی، وہ ظاہر ہے معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو غیب کا لفظ کیوں دیا گیا ہے؟ بھئی غیب کا لفظ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ معلوم ہونے سے پہلے غیب تھی، کسی زمانے میں وہ چونکہ غیب رہی تھی اس لیے اس کو غیب کا لفظ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کو مسلمان جو ہیں وہ در یتیم کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال پایا، تو اب اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمان آپ کو در یتیم کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ آپ تو بالغ ہو چکے تھے، نبوت جب آپ کو ملی 40 سال عمر تھی، اور بلوغت سے پہلے تک یتامت ہوتی ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کے اوپر یتیم ہونے کا حکم نہیں لگتا۔ لیکن اس لیے در یتیم کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ تھا آپ کے اوپر کہ آپ اس وقت یتیم تھے، لیکن جب آپ بالغ ہو گئے تو آپ کی وہ یتامت والی حالت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پر ایسی بات کو غیب کہا گیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ معلوم ہونے سے پہلے غیب تھی، لیکن جب وہ معلوم ہو گئی تو پھر وہ غیب ہرگز نہیں رہے گی کیونکہ اس کا علم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔